بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ ایک مرتبہ اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ ماشاء اللہ۔ معزز ذی وقار، قابل صد اعتماد حاضرین گرامی وقار، حسب معمول آج پھر نور ٹی وی کی وساطت سے میرے اور آپ کے درمیان ایک شائستہ شستہ حق پیوستہ عنوان پر پھر سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ بعض ایسے احباب گرامی جنہیں سر اور دل کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور بعض ایسے دوست جو خیالات کے شفاف آئینے میں ان کی چمکدار چہرے، چمکدار صورتیں مجھے باقاعدہ نظر آ رہی ہیں۔ یہ سب ایک ہی محفل ہے، طول و عرض میں یہ ایک ہی محفل ہے، اور میرے اور آپ کے درمیان نور ٹی وی ایک وسیلہ ہے۔ حضرات، یہ انسان کا بنا ہوا نور ٹی وی یہ وسیلہ بن کر سکرین پر صورتیں سجا کے ملاقات کروا دیتا ہے، اور ایک مثالی صورت ہے اور دیکھنے والے کی حقیقی صورت ہے۔ اگر انسانی عمل اور اس کی دانائی اور اس کی دوربینی یہاں تک تو کر سکے کہ شیشے کی ایک سکرین پر وہ صورتیں باہم کر کے محبت میں جولانیاں پیدا کر سکتی ہیں، تو اس کاریگر کی طرف توجہ لے جاؤ جو سارے پردے اٹھا کر دوریوں کو قرب میں ضم کر کے حقیقی صورتوں کی ملاقاتیں کروا دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں حوالہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کر کے میں پھر اپنے آپ کو آپ کے ساتھ اور آپ کو اپنے ساتھ ملا کر ہم جناب جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور ہوتے ہوئے سید الکونین کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں اذا تجردت عن العلائق البدنیۃ خرجت واتصلت بالملأ الاعلی فتری الکل کالمشاہد۔ جب طہارت کلی میسر آ جائے باطن و ظاہر کو، نظر فکر کو، کان زبان دل کو، تن من ظاہر باطن کو مکمل طہارت میسر آ جائے، خرجت واتصلت بالملأ الاعلی، تو یہ جسم کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود روح ملأ الاعلی سے واصل ہو جاتی ہے۔ جب ظاہر و باطن بالکل طہارت مکمل ہو جائے، خرجت واتصلت بالملأ الاعلی، پھر یہ روح ملأ الاعلی سے واصل ہوتی ہے، اور یہ کائنات ساری نیچے رہ جاتی ہے، اور روح سب سے بلند تر مقام پر ہوتی ہے۔ وہاں سے ہو کر جب روح نیچے دیکھتی ہے، جس عالم کو چھوڑ کر نکلتی ہے، تو سارے جہان کو اس طرح دیکھتی ہے جس طرح ہاتھ پر آدمی اپنی لکیریں دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی، اگر یہ کیفیت ہے اہل اللہ کی، یہ ملتا ہے، یہ خیرات ملتی ہے نبی پاک کی بارگاہ میں اپنی ابرو سے جھاڑو لگانے کے بعد، محبت کے آنسو بہانے ابرو سے جھاڑو لگانے کے بعد، دہلیز رسول پر مٹ جانے کے بعد یہ مقام ملتا ہے۔ تو جس کی بارگاہ میں مٹ جانے کے بعد بندہ اٹھ کے کھڑا ہو تو کائنات دیکھنے لگے، تو وہ اس قاسم خیرات کی نظر کا عالم کیا ہوگا۔
اور یقیناً اتنی وسیع نظر ہے، تو جب ہم ان کا ذکر کریں گے تو کیا خیال ہے، کیا خیال ہے ہم ان کی نظر میں نہیں ہوں گے؟ یہ ذوق کیوں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ ذوق کیوں ہے کچھ پلا رہے ہیں؟ یہ ذوق کیوں ہے وہ شفقت کا ہاتھ ہلا رہے ہیں؟ تو پچھلی محفل میں جو بات ہوئی تھی اس میں چند باتیں ہوئی تھی کہ انسان روتا ہے، رو رو کے وقت گزارتا ہے، اور جب پردے اٹھتے ہیں، محبوب ملتا ہے تو بندہ مسکرانے لگتا ہے۔ ایک وہ ہے ہنسنا جو دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور ایک وہ ہنسنا ہے جو دل کی زندگی کی گواہی دیتا ہے۔ دل کے ایک ہنسنے سے دل کے مر جانے کی دلیل ہے۔ ہنستا جائے ہنستا جائے ہنستا جائے، کھلکھلا کے کہے لگا کے ہر وقت ہنسنا اور ہنسانا، یہ دل کی غفلت اور میل کچیل کے غلاف دل پر چڑھانے کی تدبیر ہے۔ اور ایک ہنسنا اور ہے، رونے کے بعد ہنسنا۔ یہ ہنسنا جو پہلے میں نے بتایا، اس ہنسنے کے بعد رونا ہے جس کا معاوضہ نہیں، اور اس ہنسنے سے پہلے رونا ہے، رونے کے بعد ہنسنا ہے۔ یہ ہنسنا وصل کی دلیل ہے۔ یہ لقائے محبوب پر آنسو بہتے ہیں، اپنے محبوب کو ملنے کے بعد آنسو بہتے ہیں۔ تو کوئی ہنستا ہے دن بھر، عمر بھر رونے والا اگر یوں بے ساختہ تسلسل کے ساتھ مسکرا رہا ہے تو لگتا ہے کہ گوہر مقصودات آ گیا، لگتا ہے کہ اس کی آرزو پوری ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ مدت کے روزے رکھنے کے بعد آج اس کی عید ہو گئی ہے۔ تو یہاں حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی کیفیت کو بیان کرنے کے بعد آگے آتے ہیں کہ اے خوش نصیبو، تمہارے اندر جو زنار نے قبضہ کر رکھا ہے، تمہارے اندر جو گناہوں کے تسلسل نے میل کچیل کا ایک جال بن رکھا ہے، اس کو توڑنے کے لیے تلوار چاہیے، اس کو توڑنے کے لیے تلوار چاہیے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دل پر جب میل آ جائے، زنار چھا جائے، تو ذکر کی قوت سے، ذکر کی تلوار سے اس کو قطع کرو، آزاد کر دو اس دل کو۔ حضرات میں اور آپ 100 سال ذکر کرتے رہیں، نہ تلوار چلے نہ زنار کٹے، نہ تلوار چلے نہ روشنی پھیلے، تو جناب رومی فرماتے ہیں وقت ضائع نہ کرنا، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ تلوار کہاں سے آتی ہے۔ نہ وقت ضائع کرو، نہ ادھر ادھر پھرو۔ یہ تم جلیاں مارتے ہو کہ تجلیاں ملے، نہیں ملتی۔ یہ تیری جلی کب کھینچے گی تجلی؟ میں بتاتا ہوں تمہیں وہ تلوار کہاں ہے کہ جو چلے گی فاصلے مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ وہ کہاں سے ملتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں تیغ ذرات خانہ اولیاء، دیدن ایشاں شمارا کیمیا، دیدن ایشاں شمارا کیمیا۔ تمہیں وہ دل کی میل اتارنے کے لیے، وہ جال اور زنار توڑنے کاٹنے کے لیے تمہیں تلوار چاہیے۔ میں تمہیں اسلحہ خانہ بتاتا ہوں، وہ اسلحہ خانہ کہاں ہے، اس اسلحہ خانے کا مالک کون ہے، وہاں پہنچو۔ وہاں وہی پہنچتا ہے جسے اسلحہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو نہیں ضرورت وہ جاتا ہی نہیں، تو وہ جو ہی پہنچتا ہے تو وہ اسلحہ خانے کا مالک نظر میں نظر ڈال کر دیکھتا ہے، نظر میں نظر ڈال کے دیکھتا ہے کہ یہ طالب تلوار ہے، طالب تلوار ہے، اس کا سفر بیکار نہیں ہے، طالب تلوار ہے، مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں جناب رومی ولی اللہ کی بارگاہ میں جا، وہ ایک ایسی تیغ تمہیں عطا فرمائے گا کہ جب وہ چلے گی تو تمام قدورتوں کو کاٹ کے چلی جائے گی۔ اور دو فائدے ہیں، دو فائدے، ایک تو وہ تمہیں تلوار دے گا،
ایک تو وہ تمہیں تلوار دے گا اور دوسرا اپنا دیدار دے گا۔ دو فائدے ہیں، تلوار اور دیدار، یہ دو چیزیں عطا ہوں گی۔ تو یہ فرماتے ہیں تیغ در ذرات خانہ اولیاء دیدن ایشان شمارا کیمیا۔ حضرات یہ جو کیمیا گر ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایک نسخہ آ جاتا ہے، یہ تانبے کو پگھلا کر اس میں ایک ذرہ ڈالتے ہیں اس اصل جوہر کا، تو وہ سب سونا بن جاتا ہے۔ یہ ان کو کہتے ہیں کیمیا گر۔ تو فرماتے ہیں کہ تیری یہ جو خاک، یہ جسم ہے نا، یہ سارا تانبا ہی بنا ہوا ہے، تانبا۔ اب اس کو وہ عشق میں پگھلا کر نور نبوت کی یہ کرن ڈالیں گے تو یہ خالص طلا بن جائے گا۔ وہ کیمیا گر لوگ ہیں۔ اس لیے تم جاؤ، ایک تو اس اسلحہ خانے سے تمہیں تلوار عشق ملے گی، ایک تو اس اسلحہ خانے سے تمہیں تلوار ذکر ملے گی، ایک تو اس اسلحہ خانے سے تمہیں تیغ وفا ملے گی، جو جفاؤں پر وفا کا اثر ہوگا تو دل صاف صاف اجلا اجلا ہو کر محبوب کے دیدار کے قابل ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس کے بعد اگر تلوار ملنے میں دیر بھی ہو گئی تو وہ کیمیا گر ہے، اپنے دیدار سے تمہیں وہ شوق دے گا کہ تم سجدوں کا ذوق لے کر آئے گا۔ سجدہ تو تیرے پاس پہلے بھی ہے مگر ذوق سجدہ نہیں ہے، عبادت تو تیرے پاس پہلے بھی ہے مگر لذت عبادت نہیں ہے۔ جب تم کیمیا گر کے پاس جاؤ گے تو وہ سجدے کی ادا بھی بتائے گا، اور لذت کی تاثیر بھی بتائے گا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دودھ سفید ہوتا ہے اور چینی اور گڑ یہ میٹھے ہوتے ہیں، ہم صرف لفظ اور اس کی تعبیر اور اس کی تفسیر اور اس کی تحویل کرنا جانتے ہیں، لیکن یہ کیمیا گر یہ لفظوں کی تعبیر نہیں کرتے، یہ کھلا کے بتاتے ہیں بتاؤ میٹھا ہے کہ نہیں۔ میں اور آپ کہیں گے دودھ سفید ہے، وہ اس طرح نہیں کرتے، وہ دودھ سفید ہے اور دودھ میٹھا بھی ہے، وہ ایسا نہیں کرتے، وہ جام میں دودھ ڈالتے ہیں، فرمایا دیکھو سفید ہے، دیکھ لیا تو نے سفید ہے، پیو، میٹھا بھی ہے، پلا بھی دیا، دکھا بھی دیا۔ تو اس لیے فرمایا دیدن ایشاں شمارا کیمیا۔ آگے جا کے وہ فرماتے ہیں اللہ غنی کیمیاست عجب بندگی یہ پیر مغاں خاک او گشتم و چندی درجاتم دادن۔ ان کی بارگاہ میں پہنچا، مطالبہ تھا ایک کیفیت کا، انہوں نے کیفیت کیا دی، کیفیتوں کے اندر ہی غوطہ لگوا دیا۔ یہاں آ کے جناب رومی پھر ایک بات فرماتے ہیں کہ اگر پیر کامل نہ ہو تو تیری طلب تو ایسی ہے کہ جو آدمی راستہ بھول جائے، تھک جائے، سستانے کے لیے سائے دار درخت کے نیچے ٹانگیں دراز کر کے بیٹھ جائے، قریب سے جو گزرے یا کسی کی جھونپڑی سے ہی خود گزرے تو مطلوب مقصود محبوب کے آستانے کا راستہ پوچھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ پھر وہ ہر ایک سے پوچھتا ہے، جو لوگ نہیں جانتے وہ یہ کہتے ہی نہیں کہ ہم نہیں جانتے، چونکہ پتہ ہوتا ہے اس آدمی کو اس لباس اور صورت والا راستے کا باخبر ہوتا ہے، تو یہ اس لباس میں جب دیکھتا ہے تو پھر ہر ایک سے پوچھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چونکہ وہ بھی راستے اور منزل کی خبر نہیں رکھتے، اس کی ساری عمر برباد کر دیتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنا بید ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے راستہ اس سے پوچھو جو کامل ہو، عارف ہو، دانا ہو، صاحب نظر ہو اور ہمدردی اور وفا والا ہو، جو تمہیں اس منزل کی رہنمائی کرے۔ پھر یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک یہ کہتا ہے ادھر سے گزرو، وہاں سے دائیں ہو جانا، آگے جا کے ناک کی سیدھ پہ چلے جانا، پھر دائیں ہو جانا، پھر جنگل آئے گا، وہاں آگے پھر نہر آئے گی، عبور کرو گے منزل پاؤ گے۔ ایک یہ ہے، اور ایک وہ کہ طالب کی طلب دیکھتا ہے،
طالب کی طلب دیکھتا ہے، اس کی مستی اور سوز طلب میں اس کا تڑپنا دیکھتا ہے۔ ہجر کی وادی میں اس کا یوں زار و قطار رونا دیکھتا ہے، تو پھر وہ اسے صدائے وصل بھی دیتا ہے، ندائے وصل بھی دیتا ہے، اور لقائے محبوب کی منزل پر پہنچاتا بھی ہے۔ تم میرے ہو جاؤ، تم میرے ہو جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ راستے میں بدلو گے تو نہیں، ارادہ بدلو گے تو نہیں، راستے میں چھوڑو گے تو نہیں، چونکہ میں اپنی جگہ سے اب تمہیں لے کے جا رہا ہوں، تیرے محبوب سے تجھے ملانے جا رہا ہوں، صرف تیرا ہی کب ہے، اس لیے جا رہا ہوں کہ تم جا رہے ہو نا، تیرے ذریعے میں بھی دیکھ لوں گا۔ آؤ پھر میرے ساتھ آؤ، شرط یہ ہے کہ ساتھ نہیں چھوڑو گے، جہاں میں رکوں گا تم نے رکنا ہے، جہاں چلوں گا تم نے چلنا ہے، جہاں بیٹھوں گا تم نے بیٹھنا ہے، جو کھاؤں گا وہی کھاؤ گے، نہیں کھاؤں گا تو نہیں کھاؤ گے، میں کچھ پیوں گا تو پیو گے، جو نہیں پیوں گا تو تم نے نہیں ذکر کرنا، اس عہد کے مالک ہو۔ میں اسی ملک کی مثال نہ بتا دوں، جب آپ M1 پہ M6 پہ M4 پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے موٹا حرف لکھا ہوا آتا ہے نو یو ٹرن۔ M1 پہ سوار ہو جائے، یہ دیگر ایشیا تو نہیں ہے نا کہ جب جہاں سے ہو گاڑی پلٹ لو۔ یہ اس موقع پر حکم یہ ہے کہ اب آگے جانا ہے، پیچھے نہیں آ سکتے۔ تو دنیا کا اگر یہ قانون ہے کہ دنیا کی مین روڈ پر، شاہراہ اعظم پر تم جب سوار ہو جاؤ، چڑھ جاؤ تو پیچھے نہیں آ سکتے، تو عشق کے سفر میں پیچھے آنا کا بڑا وعدہ ہے۔ اب تو تم اس راستے پہ چڑھ گئے ہو جو عشق کا سفر ہے، یہاں تم کیسے واپس آ سکو گے؟ تو فرمایا اسی کے ساتھ ہونا جو ڈرائیور بھی ہو، منزل جانتا بھی ہو، اور تمہیں وفا و حیا کے ساتھ محبوب کے وصال کے لیے منزل پہ جا کے چھوڑ آئے۔ تو پھر اس لیے فرمایا کہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نبایت داد دست۔ اس لباس میں بہت سارے نکمے چور اچکے یہ رہنما اور راہبر بن کے آ گئے، یہ پیر کامل ہادی کتب غوث ابدال بن کے آ گئے، یہ خود بھٹک گئے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، جو محبوب کی منزل کی بارگاہ کی خبر نہ دے اس کی بات پر یقین نہ کرنا۔ یاد رکھنا کہ ان کے چہرے، ان کا لباس، ان کے ہم جلیس، ان کے محفل کے پروردہ، ان کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ 10 سال جس نے اس کے ساتھ گزارے، اگر وہ یہ ہے اور اس کو یہ کچھ ملا ہے تو یہ تو پہلے ہی ہمارے پاس ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ چور چوری کے لیے اس نئے لباس کے اندر آ گیا ہے۔ حضرات، میرے استاد شیخ معظم محدث اعظم پاکستان، ان سے کسی نے کہا کہ یہ مولوی اور پیر چور ہو گئے ہیں، یہ مولوی اور پیر چور ہو گئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا نہیں، چور اس لباس میں آ گئے ہیں۔ مولوی اور پیر چور نہیں ہوتا، چور اس لباس میں آ گیا ہے۔ تو یہ رہنما بھی آج کل کے ایسے ہی ہیں، اللہ غنی بہرحال اللہ بچائے۔ حضرات آگے وہ جا کے فرماتے ہیں کہ جملہ دانایا ہمیں گفتہ ہمیں، اللہ غنی، جملہ دانایا ہمیں گفتہ ہمیں، ہست دانا رحمت للعالمین۔ جملہ دانایا ہمیں گفتہ ہمیں، ہست دانا رحمت للعالمین۔ دنیا بھر کے عقل مندوں نے، ازل ابد کے عقل مندوں نے، فرشی عرشی عقل مندوں نے اتفاق اس بات پر کیا ہے کہ اول سے آخر تک، آخر سے اول تک، ظاہر سے باطن تک، ابتدا سے انتہا تک، اگر کوئی عقل والا ہے جس کی عقل کو عقل کہا جائے اور جو ساری عقول ملائی جائیں تو اسی کو دانا کہا جائے، تو وہ جناب رحمت للعالمین ہیں۔ یہاں فلسفی جو گیا، منطقی جو گیا، فقی جو گیا، نحوی جو گیا، صرفی جو گیا، سائنسدان جو گیا، ڈاکٹر جو گیا، طبیب جو گیا، حبیب جو گیا، یہاں مولوی جو گیا، قاضی جو گیا، پیر جو گیا، صوفی جو گیا، ماسٹر جو گیا، پروفیسر جو گیا، پرائم منسٹر جو گیا، ماسٹر جو گیا، یہاں
ولی جھک گیا، نبی جھک گیا، جبریل جھک گیا، میکائیل جھک گیا، اور خدا مائل بہ محبوب ہو گیا، مائل بہ محبوب ہو گیا۔ تو جب محبوب کی طرف مائل ہوا تو اعلان کر دیا، فرش سے عرش تک ایک آواز گونجی، انک بِأَعْیُنِنَا، کہ میری نظر میں تو صرف تو ہی تو ہے، انک بِأَعْیُنِنَا، میرے محبوب میری نظر میں صرف تو ہی تو ہے، صرف تو ہی تو ہے، صرف تو ہی تو ہے۔ تو جب ایک ہی ان کی نظر میں ہے تو فرمایا علم بھی میرے بعد بس تو ہی تو ہے، اور کریم بس تو ہی تو ہے، اور رحیم بس تو ہی تو ہے، اور رعوف تو ہی تو ہے۔ میں جب اپنا جلوہ دیکھنے لگتا ہوں تو تیرے شیشے میں اپنے جلوے دیکھتا ہوں۔ میں کریم ہوں، خدا میں کریم ہوں، اس کرم کا رنگ کیا ہے؟ میں تجھے دیکھتا ہوں، پتہ چلتا ہے یہ میرے کرم کا نمونہ ہے۔ یہاں آ کے فرماتے ہیں جملہ دان آیا، نبی ہو کہ ولی ہو، رسول ہو کہ مرسل ہو، پیغمبر ہو کہ فرشتہ ہو، جبرائیل ہو کہ صدیق اکبر ہو، عائشہ صدیقہ ہوں یا جنت کی ساری مخلوق، وہ مدینے میں پھرنے والے لوگ ہیں یا حاملین عرش ہوں، یہ سارے مل کے کہتے ہیں جملہ دان آیا ہمی گفتہ ہمی۔ سب نے اتفاق کر لیا ہے، شرق سے آواز آئی، غرب سے آواز آئی، شمال سے آواز آئی، جنوب سے آواز آئی، فرش میں پتہ پتہ بول رہا ہے، عرش کا ذرہ ذرہ بول رہا ہے، زمین و آسمان کی حرکتیں بول رہی ہیں، جنتی بول رہے ہیں، جنتی بول رہے ہیں، داروغہ جہنم بول رہا ہے، اور خدا کی طرف سے آواز آ رہی ہے میرے بعد اگر کوئی ہے تو انک بِأَعْیُنِنَا، جو صرف میری نظر میں ہے، پھر مانو کہ ان سے دانا کوئی نہیں، وہی دانا ہے۔ جملہ دانا یا ہمیں گفتہ ہمیں، اشارہ حضور کی طرف ہے، جملہ دانا یا ہمیں گفتہ ہمیں، ہست دانا رحمت للعالمین۔ وہ رسول اور نبی بھی کہہ سکتے تھے، وہ طٰہٰ اور یاسین بھی کہہ سکتے تھے، مگر انہیں رحمت للعالمین کہا، رحمت للعالمین کہا، اور عالمین کی صفت لگا دی ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، زمانہ سارا ہو یا اس کا کوئی ایک لمحہ ہو، پوری راتیں ہوں یا رات کا ایک لمحہ ہو، پورا دن ہو یا طلوع آفتاب کی پہلی کرن ہو، ساری رات ہو یا شب دیجور کی پہلی حرکت ہو، یہ سارا زمانے کا حصہ ہے۔ تو فرمایا عرش بھی اسی زمانے میں، فرش بھی اسی زمانے میں، لوح و قلم بھی اسی زمانے میں، انبیاء و مرسلین بھی اسی زمانے میں، اس سارے عالم پر یہ عالم ہے نیچے، اور رحمت للعالمین کے قدم ہیں سب کے اوپر۔ فرمایا عقل بھی آپ کے پاس ہے، رحمت ہی آپ ہی ہیں، عقل بھی آپ ہی ہیں، آپ عقل مند نہیں بلکہ عقل کل بن کر آئے، عقل کل ہے، یہ عقل مند ہیں، یہ عقل مند ہیں، میں بھی کچھ عقل مند ہوں، یہ سارے عقل مند بیٹھے ہوئے، وہ بھی عقل مند، آپ بھی عقل مند، ایسا نہیں ہوگا آپ صرف عقل مند ہیں، وہ عقل کل ہے، وہ عقل کل ہے۔ آگے جا کے ارشاد فرمائے اللہ غنی، اللہ غنی، گر انار میں خری خنداں بخر، تا دے حد خنداں زدانا او خبر، کرم ہو، قربان جائیے اس نظر پر جس نظر نے اپنے محبوب پاک کو دیکھنے کے بعد یہ اظہار عقیدت فرمایا۔ یوں لگتا ہے کہ وہ نبی پاک کے اوصاف، کمالات، عنایات، رحمت، برکت، کرم،
یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر لکھتے رہے ہیں۔ تو فرمایا گر انار میں خری خنداں بخر تا دہند خندہ زدانا او خبر۔ پھل کھانے کی عادی ہو، یہ انار کھانے کی عادی ہو نا، تو کیا پتہ آپ کو کہ انار یہ کھٹا ہوگا کہ میٹھا ہوگا؟ خریدنے سے پہلے اگر پتہ لگ جائے کہ یہ میٹھا ہے اور یہ کھٹا ہے، یہ ترش ہے، یہ شیریں ہے، یہ میٹھا اور یہ کھٹا، کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، میٹھے اور کھٹے، ترش و شیریں میں ہم فرق کر کے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ پکا انار اس کی نشانی کیا ہے، کہ دیکھتے ہی یقین ہو جائے، اندر سے آواز آئے یہ پکا انار ہے۔ فرماتے ہیں جب انار پک جائے اور ہو میٹھا اور پک جائے، وہ اس میں شگاف آتا ہے، پھٹ جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے۔ اور جب انار پھٹ جائے تو وہ پکا ہوتا ہے اور میٹھا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں گر انارے میں خری خنداں بخیر، اگر تم انار خریدنا ہی چاہتے ہو تو وہ انار خریدو جو مسکرا رہا ہو، جو ہنستا ہوا تمہیں بلائے آؤ، اس انار کو خریدو جو مسکرائے ہنسے، گاہک کو دیکھے تو ہنسنے لگے۔ حضرت یہ میں عرض کروں تعویل اپنی، گاہک دیکھے تو ہنسنے لگے۔ آتے سے ہی نا، آؤ نا، آؤ، اس کی مسکراہٹ بندے کو کھینچ لیتی ہے، ملے نا تو ہے۔ تو یہ جو ہنس رہا ہے، ادھر ہی چلو، میری پیاس یہیں بجھے گی۔ تو فرمایا تا دہند خندہ سے دانا اون خبر، کہ وہ جب ہنستا ہے نا تو پہلے دانے پر نظر پڑتی ہے، چھلکے پر نہیں پڑتی، چھلکے پر نہیں پڑتی۔ میں آپ کو ایک مثال اور دے دوں، انار ہی کا درخت ہوں، بڑا انار لگے ہوئے ہوں، پتے ہوں، خوبصورت انار لگے ہوں، ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوں، سرخ سرخ انار یوں ہچکولے لے رہے ہوں، اور آپ جب جائیں تو وہ 6 گز لمبا درخت اور 6 گز چوڑا درخت اور 8 گز اونچا درخت، یہ آپ دیکھیں گے، لیکن دیکھتے درخت کی طرف ہیں، لیکن تلاش انار کی کر رہے ہیں۔ نہ پتا نظر میں، نہ ٹہنی نظر میں، نہ درخت نظر میں۔ تو وہ کہتے ہیں سوال تو یہ ہے کہ 6 گز وہ درخت تیری نظر میں نہ آیا اور اتنا سا انار تیری نظر میں آ گیا اور اسی کو دیکھ رہے ہو تم۔ لیکن اب انار کیا کرتا ہے؟ وہ نہ تیری رفتار دیکھتا ہے، نہ تیرا لباس دیکھتا ہے، نہ تیری صورت دیکھتا ہے، نہ وہ تیرے ہاتھ کی حرکت، تیری نظر کو دیکھتا ہے، کہ دیکھتا تو کدھر ہے؟ جب وہ دیکھے انار کہ یہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے تو وہ ہنسنے لگتا ہے، مٹھاس سے ہنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں وہ فرماتے ہیں گر انارے میں خوری خنداں بخیر، انار لینا ہی ہے تو ہنسنے والا ہے، ہنسنے والا، ہنسنے والا، مسکرانے والا۔ وہ کیوں؟ تا دہد خندہ زدانہ او خبر، اللہ غنی، یہ دانہ منزل کی خبر دیتا ہے، یہ دانہ منزل کی خبر دیتا ہے۔ یہاں کہتا ہے کہ تا دہد خندہ زدانہ او خبر۔ اب او کا اشارہ، یہ وہ ایک دانہ اس انار کی خبر دے رہا ہے، یا مٹھاس کی خبر دے رہا ہے، یا جس نے پودا لگایا اس کی طرف اشارہ ہے، یا جس نے یہ انار لگایا، یہ درخت انار کا درخت لگایا اس کی طرف۔ تو ایک دانہ کھا، پھر دیکھ تو صحیح یہ لگایا کس نے۔ تو ایک دانہ کھا کے دیکھ، پھر دیکھ یہ کاشت کس نے کیا، یہ سنبھالا کس نے، پانی کس نے دیا، اپنے لیے تو نہیں دیا، وہ تو کھانے سے بے نیاز ہے، اس نے تیرا ہی بندوبست کیا ہوگا۔ تو اگر انار کھانا ہی ہے نا تو پھر ہنسنے والا کھا، ہر ایک نہ لینا۔ تو نے پیر پکڑنا ہی ہے تو جس کو دیکھ کر تجھے بنانے والا یاد آ جائے، اس کی طرف توجہ کر۔ تجھے پیر پکڑنا ہی ہے تو وہ پکڑ کے جو تیرے دل کے درد اپنے بنا لے، اپنی خوشیاں تیری کر دے، جو اپنی خوشی اور تیرے غم کا سودا کر لے، تیرا دکھ لے لے، اپنے دل کا چین تجھے عطا کر دے۔ حضرات غلامی، یہ ہے وہ کاملین کی دوستی و محبت اور طلب و تلاش میں
صحرائے ہجر میں امید وصل یہی اولیاء اللہ ہے۔ صحرائے ہجر میں نوید وصل، امید وصل، نوید وصل، صدائے وصل، لقائے محبوب، یہی اولیاء اللہ ہیں۔ بس کچا پھل کھانے کے بجائے بہتر ہے ذرا صبر کر، جو دانہ مسکراتا نظر آئے وہ خرید لے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ بڑی مزے کی بات فرمائی حضرت مولانا، فرماتے ہیں اے مبارک خندہ اش کو از دہاں، اے مبارک خندہ اش کو از دہاں، می نماید دل چو در از درج جان۔ جب وہ مسکراتا ہے نا تو وہ دانے اس انار کے اندر کی خبر دیتے ہیں۔ جب وہ مسکراتا ہے تو دانے نظر آتے ہیں، وہ دانے انار جو چھلکا وہ پوست ہوتا ہے نا، اس پوست کے اندر کی خبر دیتے ہیں۔ پوسٹ پہ نظر نہیں ہوتی، اندر حقیقت پر نظر ہوتی ہے۔ می نمائے دل چو در از درج جاں، یہ جو روح ہے نا، یہ جو روح ہے، اس روح کو بھی آپ یوں سمجھو کہ جس طرح انار کے دانے پر پوست کا ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، اس طرح موتیوں کے اوپر روح کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ تو جب یہ می نمایت دل، جب تمہیں محبوب کا دل نظر آئے گا تو وہ روح تک پہنچائے گا، اور روح کے اندر جو ذکر حق کے موتی چمک رہے ہیں اس میں سے جب تمہیں کوئی موتی ملے گا پھر وہی کیفیت تیری روح کی ہو جائے گی۔ پھر تو ادھر دیکھنے کے بجائے تو اپنے اندر دیکھے گا، اور جب تو اپنے اندر دیکھے گا تو پھر کیفیت وہی ہوگی جو جس نے تجھے کچھ دیا، اس کی کیفیت اور تیری کیفیت ایک ہو جائے گی، اور ان دونوں کی منزل مقصود محبوب حقیقی ہے، وہ بے نقاب ہو کے دونوں کے سامنے دیدار کے لیے آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے مبارک خندہ اش، اے مبارک خندہ اش کو از دہاں، اس کی وہ مسکراہٹ کی ادا کتنی پیاری ہے۔ می نمایہ دل ہنستا ہے، لب کھلتے ہیں، دانت نظر آتے ہیں، نہ وہ دانت دیکھتا ہے نہ لب دیکھتا ہے۔ چہرے کی کیفیت کے بعد دو چیزیں نظر آتی ہیں، دیکھتا چہرہ ہے، کیفیت دل کی محسوس کر رہا ہے۔ نظر چہرے پر ہے لیکن کیفیت دل کی ہچکولے کھاتی ہوئی سامنے آ رہی ہے۔ تو فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے الا انبئکم بخیارکم، الا انبئکم بخیارکم، میرے صحابہ جو آپ میں سب سے بہتر ہے میں اس کی نشاندہی نہ کر دوں؟ الا انبئکم بخیارکم، جو زیادہ خیر والا ہے تم میں سے، میں اس کی نشاندہی نہ کر دوں؟ بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ یہ ہے وہ ہے، نام لوں، نام کیا لوں؟ ذات لوں یا صفات بتاؤں؟ تو ذات نہیں بتاتا، میں صفات بتاؤں گا، کسی کے دل پر بوجھ نہ پڑے۔ یہ سارے اصحابی کن نجوم بے ایہم اقتدیتم، آسمان ہدایت کے ستارے میرے صحابہ، آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ میں کیا کہوں، جس کی چمک زیادہ ہے اس کی چمک زیادہ ہے، میں ذات پر بحث نہیں کرتا، میں صفات بتانے لگا ہوں۔ تم میں سے کوئی بہت ہی جو اچھا ہے نہ بتاؤں کہ وہ کون ہے؟ تو یا رسول اللہ قربان جائیں، ہم بتائیں نا، قربان جائیں آپ پر، اے محبوب کبریا، بتائیں نا۔ انداز دیکھو بولنے کا، نبی پاک فرماتے ہیں الا انبئکم، میرے دوستو، میرے ساتھیو، میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو ان کی اس گفتار کی جو مٹھاس تھی نا، یوں دل کھچے کھچے قید ہوتے جا رہے تھے۔ تو صحابہ تڑپ کے بولے بتاؤ نا یا رسول اللہ۔ ایک آیا مادر ذات گنگا، 9 سال کی عمر، بوڑھی ماں لے کے نبی پاک کے پاس آئی، آیا بیوے کبریا،
یتیم ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، میری زندگی کی یہی آخری پونجی ہے، کیا یہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ مجھے سنبھالے؟ آپ اس قابل نہیں بنا دیں گے کہ مجھے سنبھالے؟ تو نبی پاک نے بڑھیا کی آواز سنی نا، اس میں درد دیکھا، آنے والی مایوسی اور ضعف اور کمزوری دیکھی، اس بڑھیا کا مایوس ہونا، محتاج ہونا دیکھا، تو آپ نے ساری توجہ بچے کی طرف فرمائی، یوں کروٹ بدلی تو فرمایا یا ولد، یا ولد۔ تو اس گنگے اور بہرے نے پکار کے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک نے فرمایا بیٹے یہ تو تیری ماں کہہ رہی ہے، تم سنتے بھی نہیں اور بولتے بھی نہیں، تو تیری ماں تو کہہ رہی ہے تم نہ سنتے ہو نہ بولتے ہو۔ تو اس نے کہا آپ کی طرح بلایا کس نے؟ کوئی تھا آپ کی طرح مجھے بلانے والا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جملہ پیر صاحب۔ تو فرمایا اے مبارک خندہ اشکو از دہاں، می نماید دل چودر از درج جان۔ تو یہ ہے وہ حقیقت کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو ٹھیک کر لو، دلوں کو مسخر کر لو، پاک کر لو دلوں کو، اور نہیں پاک ہوتا تو میری محبت کی آگ میں جلاؤ اس کو۔ ایک صحابی، میں اس پر ختم کرنے لگا ہوں، ایک صحابی آ کے عرض کرنے لگے ہلکت یا رسول اللہ اقلنی بیعتی یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، کیا ہوا تجھے؟ بس میں بیعت توڑ رہا ہوں۔ بیعت توڑو گے تو ٹوٹ ہی جائے گی، ہوا کیا؟ حضور علیہ السلام نے حیرت کا اظہار نہیں فرمایا، ہلکت یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو گیا، کیا ہوا؟ بس بیعت توڑنے لگا ہوں۔ بیعت توڑو گے تو ٹوٹ جائے گی، لیکن کیوں توڑو گے؟ کیوں توڑو گے؟ میں جب حضور آپ کے قدموں میں آیا، میرے پاس اونٹوں کا ایک گلہ تھا، میرے پاس گائیں تھیں، بکریاں تھیں، بیڑیں تھیں، پھل تھا، باغات تھے، کیا کیا نہیں تھا۔ اور جب میں یہاں آیا، بیعت ہوا، اونٹ گئے، بیڑیں گئیں، بکریاں گئیں، گائیں مر گئیں، پھل اجڑ گئے، باغ خشک ہو گئے، تباہ ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو میں یہ بیعت کا سلسلہ توڑنے لگا ہوں کہ وہ بہار پھر آ جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ نہ ایسا نہ کرنا، حضور نے نہیں فرمایا اس طرح، فرمایا سنو، تم حقیقت جانو، مدینہ عشق والوں، مدینہ عشق کی بٹھی ہے، ان المدینہ کالکیر، مدینہ عشق کی بٹھی ہے، آگ کی بٹھی میں لوہا جائے تو غلیظ حصہ جلتا ہے، خالص رہ جاتا ہے، تو مدینے کی بٹھی میں آیا ہے، تو رسول اللہ کی محبت کی بٹھی میں داخل ہو گیا ہے، عشق نبوت غلاظتیں جلا کر طہارتیں عطا کرتی ہے، جتنا مال تو نے بنایا تھا یہ تیرے قابل نہیں تھا، جل گیا سارا، اب تو پاک ہو گیا، اس کے بعد جو مال ملے گا وہ پاک ملے گا، بتا کیا خیال ہے؟ میں، میرا مال، میری جان، میرا سب کچھ یا رسول اللہ قربان ہے آپ پہ، گستاخی ہوئی تو معافی چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں مال دیتا ہوں، یا رسول اللہ صرف مال؟ اس بارگاہ سے صرف مال؟ فرمایا تمہیں جنت بھی دیتا ہوں، مال بھی دیتا ہوں۔ حضرات یہاں آ کے بڑی مبارک بات فرماتے ہیں، نامبارک خندائے آلا لبود، نامبارک خندائے
آلا لبود کس دہانے او سواد دل نمود. فرماتے یہ ہنسنا دو قسم کا ہے. ایک وہ ہنسنا کہ آدمی ہنسے تو ملت ہنس جائے. ایک وہ ہنسنا کہ وہ ہنسے تو یتیم ہنسنے لگے. ایک وہ ہنسنا کہ ہنسے تو غم میں الجھے ہوئے آنسو بہا کر چیخنے والے ان کے سامنے مسکرائے تو انہیں آنسو بہانا بھول جائے مسکرانے لگیں. اور ایک وہ ہنسنا ہے نامبارک خندہ کہ جس ہنسنے کی بنیاد میں برکت نہیں ہے، جس ہنسنے کی بنیاد میں ذکر نہیں ہے، جس ہنسنے کی بنیاد میں عاجزی نہیں ہے، جس ہنسنے کی بنیاد میں انکسار نہیں ہے، جو ہنسنا مرکز انوار نہیں ہے. جب ایسا آدمی کوئی ہنسے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے لالا وہ پھول جو کھلتا ہے تو اس کے اندر جو سیاہی ہوتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے. ایک آدمی ہنستا ہے تو دل کی ساری میل نظر آ جاتی ہے. اور دوسرا ایسا وہ جو ہنسے تو اپنی میل کیا جتنے حاضر ہوتے ہیں سب کے دلوں کی میل دھو ڈالتا ہے. یہ دو قسم کے آدمی ہیں اور دونوں قسم کے ہنسی بھی جدا جدا ہے. اس لیے فرمایا نامبارک خندائے آن لالا بود کس دہانے او سواد دل. سواد اس تاریکی، اس میل کو، اس کالے داغ کو کہتے ہیں کہ جو پردوں کے اندر ہو. اور دل چونکہ نظر نہیں آتا، دل کے اندر جو سب سے آخری اندر پردے کے اندر جو میل ہوتی ہے اس کو سواد دل کہتے ہیں. تو فرمایا جو اس قسم کا جو ہنسے نا، جس ہنسنے پر رب راضی نہ ہو، کملی والا راضی نہ ہو، جب وہ ہنسے تو دل کی میل ہی نظر آتی ہے. اور جس پہ کملی والے راضی ہیں وہ ہنسیں تو محفل میں بہار آ جاتی ہے، دلوں کو قرار آ جاتا ہے، مرکز وہ ساری محفل محبت انوار ہو جاتی ہے. اس کی مثال وہ خود دیتے ہیں نار خنداں باغرا خنداں کند، نار خنداں باغرا خنداں کند، صحبت مردان تز مردان کند. باغ کے ایک کنارے پہ آگ جلاؤ سارے درخت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی ایک صاحب دل کی محفل میں بیٹھو تو جتنی محفل ہوتی ہے سب کے دل ذکر اللہ میں ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہلنا شروع ہوتے ہیں. اور جب بخشش کی ہوا لگتی ہے، ہوا آتی ہے نا، باغ کی ٹہنیاں ہلتی ہیں. یہ ٹہنی ادھر گئی، ادھر کی ادھر آئی، اوپر سے درخت نیچے تنے جدا جدا اوپر سے مل جاتے. تیز ہوا آتی ہے نا، تنے وہیں رہتے، جڑیں وہیں رہتی ہیں، استقامت رہتی ہے درختوں میں. لیکن ٹہنیاں باہم ہم آغوش ہو جاتی ہیں، سینہ بہ سینہ ہوتی ہیں. اس درخت کی ادھر آئی، ادھر کی ادھر گئیں، آپس میں وہ گتھم گتھا ہم آغوش ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں. تو فرمایا رومی ایک ہی محفل میں اچھا سا کو بندہ بیٹھا ہوا، اس کا کوئی اپنا بیٹھا ہوا، اس کا کوئی اپنا بیٹھا ہوا، اس کے ارد گرد جب سارے بیٹھے اور وہ جب مسکرانے لگے اور دیکھنے لگے تو جب رحمت آتی ہے تو پھر یہ جھومنے لگتے ہیں. اندر سے یہ ظاہر سے جدا جدا نظر آتے ہیں. اور دیکھو تو دیکھنے والا دیکھتا ہے یہ سارے دل ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، دل ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. معلوم ہوا اور دل ٹکراتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتے، مان کا کرتے ہیں. پیر کی محفل میں نہیں بولتے، اڑتے ہیں تو باہر جاتے ہیں. یار دیکھا تیرا چہرہ عجب ہے، وہ کہتا تیرا بھی تو عجب ہے، آؤ سینے سے سینہ لگاؤ. تو وہ محبت جو اندر سے لے کے باہر نکلیں وہ انہیں لپٹا دیتی ہے، لپٹ کے رکھتی ہے ان کو. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں نار خنداں باغرا خنداں کند، صحبت مردانہ تز مرداں کند. ایک بات اور کہہ کے بس کرتا ہوں میں، اسی بات کو جناب رومی آ کے یہاں ختم کرتے ہیں. یک زمانہ صحبت با اولیاء، پھر پڑھو یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از
صد سال طاعت بیریا لطف آیا میرے ساتھ پھر پڑھو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بیریا میں آپ کے دلوں کی کیفیت پر قربان جاؤں آپ ہی بتائیں کہ ان کے نام سے جو آپ کے دلوں میں کیفیت پیدا ہوئی ہے اگر وہی بیٹھا ان میں سے کوئی تو اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جس کے نام کام میں جس کے نام کام مقام کے تذکرے میں یہ برکت ہے کہ یہ پوری انجمن جھوم رہی ہے اس کا اپنا عالم کیا ہوگا اس لیے فرمایا ارے جس کے ذکر پر رحمتیں نازل ہوں جس کے ذکر پر رحمتیں نازل ہوں اس کی نظر میں آنے والا صاف پاک ہو کر اسی جماعت کا حصہ بن کر خدا کا محبوب بن جاتا ہے آدمی کتنا ہی برا ہو برا ہی صحیح مگر کتے سے ناپاک تو نہیں نا برا ہی ہے شرابی ہے مکار ہے بدکار ہے بد کردار ہے جھوٹا ہے لیکن مومن تو ہے گناہگار ہی ہے نا لیکن کتا 1000 مرتبہ بھی غسل کراؤ اور 500 من صابن مل کے اس کو غسل کراؤ ناپاک پھر ناپاک اور جسم کے ساتھ لگ جائے کپڑے کے ساتھ تو اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا ناجائز ہے اتنا پاک کرنے کے باوجود بھی پاک نہیں ہوتا تو وہ پاکوں کے ساتھ لگ کے پاک ہو گیا وہ پاکوں کے ساتھ لگ کے پاک ہو گیا ہم تو گناہگار ہی ہیں نا نجس تو نہیں ہے نا اگر نجس پاک ہو سکتا ہے تو گناہگار جنتی کیوں نہیں ہوتا اس لیے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا کوئی پوچھے کہ 100 سال کی بیریا نماز اور ولی اللہ کی محفل میں چند لمحے گزارنا یہ دونوں برابر نہیں ہیں بلکہ اللہ کے دوست کی دوستی و معیت و محبت و ساتھ سنگت میں جو وقت گزرا یہ اس سے افضل ہے کیوں وہ بندگی خدا کی ہے یہ معیت ولی اللہ کی ہے وہ بندگی ہے خدا کی وہ بھی بے ریا وہ بھی بغیر دکھاوے تماشے اور تصنع کے نہ بناوٹ ہے نہ تسلف ہے نہ دکھاوا ہے کچھ بھی نہیں اس کی رضا میں گم ہو کے اس نے نماز پڑھی اور یہاں چند لمحے ولی اللہ کے پاس بیٹھا یہ اس سے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے عقل دلیل مانگتی ہے دل کو مطمئن کر لیں گے عقل نہیں ہوتی عقل کو فرصت نہیں تنقید سے عقل تنقید کرتی ہے اور عشق دل عشق مانگتا ہے عقل دلیل مانگتا ہے دل مطمئن ہوتا ہے عشق سے عقل مطمئن ہوتی ہے دلیل سے ایک ولی اللہ کی چند لمحہ محفل 100 سال کی عبادت پر فضیلت کیوں رکھتی ہے دلیل چاہیے تو ہم پوچھتے ہیں 100 سالہ عابد سے اے 100 سال کے زاہد بتاؤ تو نے جو بندگی کی ہے تجھے دستاویز مل گئی کہ تیری بندگی قبول ہے کیا تجھے بندگی مل گئی تجھے تیرا سر جو جھک گیا تجھے بندگی تو ملی ہے نا تجھے بندگی تو ملی ہے بے ریا بندگی ملی تجھے ارے اس میں نہ بناوٹ ہے نہ دکھاوا ہے نہ تسلف ہے نہ تکلف ہے تکلف نہیں تسلف نہیں بناوٹ نہیں ریا نہیں دکھاوا نہیں مکر نہیں خلوص ہے پاکیزہ عبادت ہے لیکن 100 سال کی عبادت ہے اور ادھر ولی اللہ کی محفل ہے یہ اس سے برتر کیوں ہے میں پوچھتا ہوں 100 سال بندگی کرنے کے بعد دعویٰ کرو گے کہ
کہ میری بندگی کا ہر جز، میری بندگی کا کل اور جز تمام اجزاء یہ میرے اللہ کو پسند آ گئے اور میری بندگی قبول ہو گئی۔ فرمایا بندگی قبول ہونے کا دعویٰ نہ کرنا، امید رکھنا اور نظر کرم پر رکھنا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ بندگی کے قبول ہونے کا دعویٰ نہ کرنا، امید رکھنا اور خوف و امید کے درمیان کھڑے رہنا ہی ایمان کی استقامت کی علامت ہے۔ تیرا یہ مقام ہے کہ تو مقام غیب پر ہو کے بندگی کرتا رہا، وہ مقام شہود پر ہو کر ہم کلام رہا۔ ہم کلام ہونے والے کا مقام اور ہے، خوف و رجا کے درمیان رہ کے مقام غیب پہ رہ کے بندگی کرنے والا تو اور ہے، شہود والے اور ہیں، غیب والے اور ہیں۔ جو غیب والے کے ساتھ ہے وہ بھی پردے میں رہے گا، جو شہود بے پردہ بندے کے ساتھ رہے گا وہ بھی جلوہ حق سے مالا مال ہو گیا۔ اس لیے جس لمحے میں جلوہ مل جائے وہ اس زندگی سے بہتر ہے جس زندگی میں صرف امید ہی امید ہو۔ ایک آدمی دروازے پہ کھڑا رہا 1 سال، کھانا ملے گا تو جائیں گے، وہیں بیٹھا رہا پکارتا رہا۔ دوسرا آیا، روشن دان سے اندر چلا گیا، کھانا کھا کے پانی پی کے باہر نکل گیا۔ وہ 10 دن کھڑا رہا، یہ 10 لمحے آیا روٹی کھا کے چلا گیا۔ کون کامیاب ہے؟ اس لیے کہ وہ دروازہ بند ہے، کھلا نہیں، اور یہ روشن دان سے اندر چلا گیا، مل بھی آیا، روٹی بھی کھا کے آ گیا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ طاعت بیریا۔ یہ وہ کہتا ہے جس کے کلام پر شک نہیں، اس لیے کہ وہ دیکھ کے منظور کروا کے پھر قلم چلاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں، دیکھ کے پھر قلم چلاتے ہیں، پھر قلم چلاتے ہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم چلایا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں ملے، سعدی جو کچھ تم نے لکھا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی، جو کچھ تم نے لکھا ہے ہمیں خوشی ہوئی ہے، ہمیں پسند ہے، اور رومی تم جو لکھتے ہو ہم خوش ہوئے ہیں، ہم خوش ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ تھا آج کا درس۔ چونکہ اس سے اگر میں نے چھیڑ دیا تو اسے نصف میں ختم کرنا اچھا نہیں ہے، اور یہ کافی لمبا ہے۔ اس کے بعد کل اس محفل کے بعد، کل کے بعد جو محفل ہوگی وہ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان باندھا ہے اس عنوان کا نام ہے نعت تعظیم مصطفیٰ۔ نعت تعظیم مصطفیٰ، یہ پرسوں انشاءاللہ اس عنوان پر عاشق، طالب، مہجور، مجبور یہ تڑپتے تڑپتے کچھ گیت گائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حسب معمول ذکر پر اس کا اکتفا کرتے ہیں، تھوڑا سا ذکر کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد تھوڑی تھوڑی مختصر ایک ایک نعت ہوگی۔ اللہ ہو 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 اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ 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 اللہ
جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین المعظمین الہ العالمین بحرمت سید المرسلین۔ اپنے محبوبین اخیار و ابرار و متقین اپنے محبوبین کے توسل سے آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں اعزاز پذیرائی عطا فرما۔ جو حاضر ہیں یہاں، جو دور ہیں اور ٹی وی کی سکرین پر آج کی محفل کا نظارہ دیکھ کر اپنے دلوں کے اندر روحانی کیفیت محسوس کر رہے ہیں، ان کو اور ہمیں اللہ اپنی رحمت کے جلووں کے سائے میں پروان نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں ان سب کو، ٹی وی دیکھنے والوں کو اور جو یہاں تشریف فرما ہیں، سب کو الہ العالمین اپنے نبی پاک کے نور نبوت کے جلووں سے مالا مال فرما کر دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے کلیتاً نجات عطا فرما، اور اپنے ذکر سے طمانیت قلب و روح عطا فرما، طہارت جسم و جان عطا فرما، تقویت جان و ایمان عطا فرما، اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبولیت کا اعزاز عطا فرما، پچھلے گناہ معاف فرما، آئندہ آنے والی محبوب و مقبول نیکیوں کی بھرپور توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، دکھ و درد میں قیدیوں کو رہائی عطا فرما، انہیں نہ ختم ہونے والی طمانیت سکون عطا فرما، جو ہمارے عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں پر نور کی بارش فرما، اور جو بیمار ہیں تندرستی عطا فرما۔ اللہ اس مرکز کو اپنے دین کے لیے، نور ٹی وی کو اپنے ذکر اور نبی پاک کی نعت کے لیے قبول فرما لے۔ الہ العالمین یہ تیرے عاشقوں، تیرے بے ریا عبادت کرنے والے پرخلوص بندوں اور تیرے نبی پاک کے غلاموں، صحابہ کے غلاموں، آل بیت اطہار کے غلاموں، امہات المومنین کے دروازے پر اپنی ابروں سے جھاڑو دینے والوں، اور اولیاء اللہ تیرے جو اولیاء ہیں ان کی غلامی کا دم بھرنے والوں کا یہ ٹی وی ہے، اسے کامیابی عطا فرما، اسے قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔